بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی اور فن تعمیر میں بھی کمال رکھتی تھی۔ قوم سمود کے لوگ خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کے فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیراکار بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے ہوئے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح عام محفلوں میں اور چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک ان دیکھے رب کی عبادت کرے۔ چنانچہ سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، لہٰذا تم کوئی نشانی یعنی کہ معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال بول دیا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب پکڑ لے گا۔ اونٹنی سارا دن گھاس چرتی اور کنویں سے پانی پیتی، اور جب اونٹنی پانی پینے آتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی قوم سمود کو اپنے ہرے بھرے کھیتوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی یہ اونٹنی ایک آنکھ نہ پاتی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو وہ حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدبیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس سے مار دیا جائے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اور اونٹنی کا قتل بھی ان 9 سرداروں نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر قوم کے سرداروں نے تنزیہ استغفار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا تھا تو آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام
اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن اس رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔